اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجمیر کے نواح میں ایک خانقاہ تعمیر فرمائی۔ یہ خانقاہ گھاس پھوس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں آپ ہم وقت مشغول عبادت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ چند ہندو راجپوت آپ کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہاں آنے اور خانقاہ قائم کرنے کا سبب دریافت کیا۔ جب حضرت سلطان الہند نے انہیں بتایا کہ وہ دعوت توحید دینے کے لیے یہاں آئے ہیں تو یہ ہندو راجپوت یہ سن کر کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمان ہیں اور اسلام پھیلانے کے مقصد سے یہاں تشریف لائے ہیں، آگ بگولہ ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت توحید کو ٹھکرا دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کسی کی جاگیر نہیں، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ انہیں سنایا اور انہیں بت پرستی سے روکتے ہوئے بتوں کی بے بس اور بے اختیار ہونے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بے جان مورتیاں نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتی ہیں نہ خود کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچا سکتی ہیں۔ ان بے جان مورتیوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر خود سوچو کہ یہ بے جان بت کیسے عبادت اور پرستش کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اپنے بتوں کی حقیقت سن کر راجپوتوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور بجائے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی تاکہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے درویش کو بتوں کی نفی کرنے کی سزا دیں۔ مگر ابھی تلواریں اٹھائی بھی نہ تھی کہ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی جانب ایک نظر اٹھائی۔ نظر کا اٹھنا تھا کہ راجپوتوں پر ایک بجلی سی گری، ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ ہندو راجپوتوں پر حضرت سلطان الہند کی نگاہ کرامت کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سوائے فرار ہونے کے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ وہ راجپوت جو حضرت سلطان الہند پر اپنی تلواریں اٹھانا چاہتے تھے اب ان میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ بھاگتے ہوئے ان گری ہوئی تلواروں کو ہی زمین سے اٹھا لیتے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخی شہر بلخ کے ایک نوائی علاقہ میں ایک عالم حکیم ضیاء الدین بلخی رہا کرتے تھے جو اپنے علم و فضل میں بہت شعرا رکھتے تھے۔ یہیں پر آپ کا ایک مدرسہ بھی قائم تھا جس میں روزانہ سینکڑوں طلباء کو درس دیا جاتا، مگر جہاں علم ظاہری میں آپ کو کمال حاصل تھا وہیں علم تصوف سے آپ کا دامن خالی تھا۔ آپ تصوف کو محض ایک دیوانگی، ایک ہذیانی کیفیت کا نام دیتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی سمجھایا کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ روزے سے تھے، چنانچہ آپ نے ایک کلنگ کا شکار کیا اور اپنے خادم کو کباب بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران خادم نے کھانا تیار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب افطار کے لیے تشریف فرما ہوئے تو اتفاق سے حکیم ضیاء الدین کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر سلام کیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام کا جواب دے کر اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ حکیم صاحب کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ انکار نہ کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت سلطان الہند کے کلنگ کی بھنی ہوئی ایک ران حکیم صاحب کو دی اور خود بھی کھانا تناول فرمانے لگے۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا ان کے دل کی حالت زیر و زبر ہو گئی۔ دل و دماغ میں ایک روشنی پھیلنے لگی جس کی تیزی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس روشنی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے، حضرت سلطان ہند نے اپنے حصے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر حکیم صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ لقمے کا منہ میں جانا تھا کہ حکیم صاحب کی حالت سنبھل گئی، مگر ساتھ ہی حیرت و استعجاب سے ایک نظر حضرت سلطان ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ نور بار کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے، پھر حضرت سلطان ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے یوں گویا ہوئے، جس علم و فضل کو میں اپنا سرمایہ سمجھتا تھا
تھا، آج وہ سب آپ کی دسترس میں چلا گیا، میں خود کو خالی پاتا ہوں، آپ مجھے اپنے شرف غلامی میں قبول کیجیے تاکہ آپ کی نگرانی میں علم و معرفت کی منازل طے کر سکوں۔ چنانچہ حضرت سلطان الہند نے حکیم ضیاء الدین کی اس درخواست کو نہایت محبت سے قبول کیا، انہیں اپنی بیعت سے نوازا۔ حکیم ضیاء الدین جو تصوف کی کیفیت کو جنون اور دیوانگی کہا کرتے تھے، اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک صوفی بزرگ کے دیے ہوئے محض ایک نوالے کی برکت سے تصوف کی حقیقت ان کے دل پر ایسی آشکار ہوئی کہ پھر دوبارہ کبھی شک کا شائبہ تک نہ گزرا اور اپنے وقت کے ایک مشہور صوفی کے طور پر جانے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، حضرت بی بی ماہنور رحمت اللہ تعالی علیہا والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، جب معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سلب پدر سے میرے شکم میں منتقل ہوئے تو اللہ عز و جل نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا، دین و دنیا کی برکت سے میرا گھر بھر گیا اور دشمن دوست بن گئے، دن بدن عزت منزلت میں اضافہ ہونے لگا، تمام رنج و علم دور ہو گئے۔ حضرت بی بی ماہنور رحمت اللہ تعالی علیہا والدہ محترمہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، جس وقت اللہ عز و جل کی جانب سے معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے خیمہ زن ہوئے تو دور ایک بہت بڑا مندر تھا، جہاں پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں ہندو عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جہاں پر وہ اپنے عقائد کے مطابق پوجا پاٹ کیا کرتے۔ ایک دن فجر کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ بہت سے ہندو مندر میں بیٹھے پوجا کر رہے ہیں اور مختلف سازوں سے اپنی عبادت میں مصروف ہیں، ڈھول تاشے بانسری سب کچھ ان کے پاس تھا، گویا ان کو ان سازوں سے بہت محبت تھی اور شاید یہ ان کی عبادت کا ایک حصہ بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس اپنے خیمہ میں آ گئے۔ رات کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین باصفا سے فرمایا کہ کچھ لکڑیاں لاؤ، وہ جنگل سے لے کر آ گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لکڑیوں سے ایک خوبصورت سارنگی بنائی۔ سارنگی ایک ساز ہوتا ہے۔ مریدین باصفا نے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارے دوستوں کو ساز بہت پسند ہیں تو ہم نے ان کی دل لگی کے لیے، ان کی محبت کے لیے یہ تیار کی ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سارنگی لی اور صبح سویرے مندر سے ذرا ہٹ کر سارنگی کو بجانا شروع کر۔ سارنگی سے خوبصورت حمدیہ کلام جاری ہوا۔ تمثیل کے لیے میں یوں بیان کرتا ہوں، جب یہ آواز ہندو یاتریوں اور ہندو پجاریوں تک پہنچی تو ان پر ایک وجد سا طاری ہو گیا اور وہ کھلے میدان میں جہاں حضور غریب نواز تشریف فرما تھے اکٹھے ہونے لگے۔ اس آواز نے ان پر ایک عجیب سا سرور، ایک کیف سا طاری کر دیا تھا۔ آپ نے سارنگی بجانا بند کر دی۔ ہندوؤں نے التجا کی کہ حضور سارنگی بجائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ کل آنا۔ اگلی صبح آپ ذرا جلدی گئے اور میدان میں پھر سارنگی سے اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جو تو مندر میں جا چکے تھے وہ تو وہیں رہے اور باقی جو بچ رہے تھے اور جا رہے تھے وہ مندر کی بجائے میدان میں سارنگی سننے لگے۔ بعد میں مندر والے بھی آ گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت سرنگی بجائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب کل آنا۔ اگلی صبح آپ بہت جلد مندر کے سامنے پہنچ گئے۔ سارے ہندو یاتری میدان میں آ گئے اور کوئی بھی مندر نہ گیا۔ انہوں نے کہا، حضور سارنگی سنائیے۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، پہلے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، پھر سناؤں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے حضور۔ آپ نے وضو فرمایا، انہوں نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے ویسے وضو کیا۔ آپ نے صفیں ترتیب دی، وہ بھی صفوں میں ٹھہر گئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی، انہوں نے بھی ویسا ہی کیا۔
پھر سلام کے بعد انہوں نے بھی سلام پھیرا. بولے حضور اب تو سرنگی سنا دیجئے. آپ نے کہا نہیں، اب ہم سارنگی نہیں بلکہ مل کے وہ آواز سناتے ہیں جو سارنگی سے نکلتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ اور مریدین نے کہنا شروع کر دیا، گویا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تمام ہندوؤں نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے ایسا ہی کہنا شروع کر دیا. ہر طرف اللہ کی صدائیں تھیں. ایک پرکیف نظارہ تھا. وہ بے خود ہو گئے. پھر آپ نے ان سب کو کلمہ شہادت پڑھایا اور مسلمان کر دیا. اس طرح ایک بھی مشکل نصیحت کیے بغیر، تلوار تیر چلائے بغیر آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. حضرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. جب حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے تو یہاں آپ کو بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حلقہ اسلام وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا. ماضی میں اجمیر کوئی خوشحال اور امیر شہر نہ تھا، بلکہ اس کی آبادی زیادہ تر غریب، مفلس اور خستہ حال باشندوں پر مشتمل تھی. حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں لوگوں کی روحانی اور باطنی تربیت اور اصلاح کا کام سر انجام دیتے، وہیں آپ بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور ان کے لباس وغیرہ کی ضروریات بھی پوری فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اجمیر کے تمام غریب اور نادار حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع رہتے تھے. حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ سے ایک بڑا لنگر خانہ قائم ہو گیا تھا، جہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح و شام اپنے پیٹ کی آگ بجھانے آیا کرتے تھے. حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ دستور تھا کہ وہ کبھی کسی بادشاہ، وزیر یا امیر لوگوں کی نظر نیاز، تحائف وغیرہ قبول نہ فرمایا کرتے تھے. اس کے باوجود خانقاہ میں شب و روز غریبوں، محتاجوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی اور وہ آتے اور اپنا پیٹ بھر کر جایا کرتے تھے. حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی کا لنگر خانہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا. امیر، وزیر، حاکم، رعایا سب حیران تھے کہ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی کے اتنے بڑے لنگر خانے کے اخراجات آخر کہاں سے پورے ہوتے ہیں. بعض نے کافی سراغ لگانے کی کوشش کی کہ کسی طرح معلوم ہو جائے غریبوں کے طعام اور لباس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، مگر وہ سراغ لگانے میں ناکام رہے. ان بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی نے کئی خدمت گزاروں کو یہ خدمت سونپی تھی. کوئی بازار سے اشیاء خوردنی لاتا تو کوئی کھانا پکانے کا انتظام کرتا. کچھ خادمین کھانا کھلانے پر مامور تھے. ان خادمین میں سے ایک خصوصی خادم تھا جسے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی خریداری کے لیے رقم عطا فرمایا کرتے تھے. یہ خادم حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا. ایک دن ایک مالدار شخص نے اس خادم خاص سے کہا کہ سنا ہے کہ اتنے بڑے لنگر خانے کو چلانے کا انتظام خفیہ طور پر شہنشاہ ہندوستان اور دیگر امراء اور وزراء کے سپرد ہے، جو اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور شہرت اور ناموری اس درویش کی ہوتی ہے. حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی کا یہ خادم خاص اپنے پیر و مرشد کی ذات پر کیے گئے اس طنز کو برداشت نہ کر سکا. اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا اور اس سے ضبط نہ ہو سکا. اس نے امیر شخص کو جواب دیا کہ کوئی امیر وزیر میرے پیر و مرشد کی عطاؤں کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے اور انہیں کیا دے سکتا ہے. میرے پیر و مرشد کو تو بادشاہ حقیقی غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. میرے شیخ کے مصلی کے نیچے دولت کا سمندر ہے جو بہ رہا ہے. روزانہ خرچ کے لیے جب بھی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو شیخ اپنے مصلی کا ایک کونا اٹھا دیتے ہیں اور بے شمار خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے. ضرورت مندوں کی خوراک اور لباس کی جتنی رقم درکار ہوتی ہے روزانہ لے لی جاتی ہے. یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کو بطور انعام بخشی ہے. مالدار شخص نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. بے ساختہ بولا، مجھے بھی ایک بار بس وہ دولت کا بہتا سمندر دکھا دو جو تمہارے شیخ کے مصلی کے نیچے بہ رہا ہے. میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی کے اس خادم خاص کو جو جوش جذبات میں آ کر اس راز کو فاش کر دینے کا بے حد صدمہ ہوا، اس نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، میرے شیخ کی کرامت کوئی تماشا نہیں جو تمہیں دکھاؤں. یہ کہتا ہوا لرزتے
لگتے قدموں سے حضرت سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدموں میں گر پڑا اور زاروں کی تار روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا سیدی مجھے معاف کر دیں، میں گستاخ ہوں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی میرے شیخ پر طعنہ زنی کرے، میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں کہ میں آپ کے راز کو راز نہ رکھ سکا۔ خادم نے مزید کچھ کہنا چاہا تو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے اسے معاف فرما دیا اور کہا کہ جو تم نے کہا سو کہا، اب یہ بات کسی کو آگے مت کرنا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جائز کیش کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔